अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों से जो बात शेयर करनी है वो है रिंग नेक के ऊपर, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने रिंग नेक रखा हुआ है। उन्हें नहीं पता कि इनके ब्रीडिंग सीजन में इन्हें कौन कौन सी डाइट जो है इन्हें देनी है। इसके साथ साथ उन्हें यह भी नहीं पता कि इसके केज का साइज़ क्या होना चाहिए और इसके केज के अंदर जो स्टिक्स लगाते हैं वो कहाँ पे लगानी चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसके अंदर जो इसके ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बॉक्स लगाया जाता है वो किस लकड़ी का और किस साइज़ का होना चाहिए। ये सारी बातें आप दोस्तों को इस वीडियो में पता चलने वाली हैं और इसके साथ साथ और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका नीचे जो रेड कलर का बटन है आपने इसे दबाना है और बेल आइकॉन को ऑन कर देंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप दोस्तों को नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी और ईमेल भी हो जाया करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आपने इसे जो है वो सीड्स कौन कौन से देने हैं जिसे ये बहुत शौक से खाते हैं। ये आपके सामने अभी जो दाना पड़ा हुआ है ये मैं रिंग नेक को यूज़ कराता हूँ, रा को और ग्रे पैरेट को भी यही दाना देता हूँ। ग्रे पैरेट के लिए इसमें थोड़ा सा सूरजमुखी का बीज जो है वो ज़्यादा ऐड कर देता हूँ। फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा दाना है। इसकी आपको रेशो में बता देता हूँ। अगर आपने 5 किलो या इससे कम या इससे ज़्यादा बनाना है तो फिर आप अपने हिसाब से जो है वो रेशो को सेट कर लेना। आप दोस्तों को मैं बता देता हूँ कि 1 किलो सूरजमुखी आपने लेना है, 1 किलो भंग का बीज। और भंग का बीज भी आप दोस्तों ने देखा होगा, मैंने अभी जो है वो एक अलग अलग नहीं बनवाया, मैंने इकट्ठा काफ़ी ज़्यादा दाना जो है वो बनवा लेता हूँ, जिस वजह से मैं आप दोस्तों को भी अलग अलग होता तो आप दोस्तों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप जो है वो किसी भी दाने वाली दुकान पे जाके उससे ये सारी चीज़ें बताना तो आप दोस्तों को वो ज़रूर दे देगा। तो 1 ही किलो आपने भंग का बीज लेना है, 1 किलो सूरजमुखी लेना है, 1 किलो या 1.5 किलो जो आप इसमें चीने का इस्तेमाल कर लें। चीना आप दोस्तों को मैं दिखा देता हूँ। चीना ये आपके सामने जो कुछ दोस्त जिसे गोल कंगनी कह देते हैं, पर ये गोल कंगनी नहीं, इससे काफ़ी बड़ा होता है। ये चीना है। चीना आपने लेना है, 1.5 किलो चीना ले लें। वाइट चीना भी मिलता है और ये रेड कलर का भी मिलता है, लेकिन वाइट जो है वो बेस्ट रहता है बर्ड के लिए। वाइट चीना आप इस्तेमाल कर ले तो बहुत ही अच्छा, वो इससे थोड़ा महंगा है। 1.5 किलो वाइट चीना ले लें। उसके बाद ये जवी का बीज है आपके सामने, 1 पाव आपने इसमें जवी का बीज डाल देना है। उसके साथ इसमें बाजरे की थोड़ी सी तादाद है, ये तकरीबन 1 पाव ले लें। खुर्तम अगर आपने सर्दी है तो ये खुर्तम का बीज है वाइट कलर का, ये आपने आधा पाव ये डाल देनी है। बहुत कम ये यूज़ करानी है, इससे जो बर्ड मोल्ड में चले जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें आपने डालना है कनेरी सीड का बीज, आधा किलो आपने कनेरी सीड का बीज डालना है। सूरजमुखी की तादाद थोड़ी और बढ़ा देंगे तो इससे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बर्ड उसी वक्त दोस्तों ब्रीड करेगा जब उसे लगता है कि दाने और खाने के लिए काफ़ी चीज़ें मैसर हैं। जैसे ही बर्ड को लगता है कि खाने के लिए अब काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं तो वो ब्रीड करना शुरू कर देगा। तो आप जितना डाइट का ख्याल रखेंगे उतना ही बर्ड जो है वो उसे अच्छे तरीके से ब्रीड करेंगे और जल्दी ब्रीड करना शुरू कर देंगे। कुछ दोस्त जो है वो सिर्फ दाने के ऊपर रखते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। सिर्फ दाने से ब्रीड नहीं आती फ्रेंड्स। आपने इन्हें जो है वो डेली जो है वो रिंग नेक और रा ग्रे पैरेट को सेब का इस्तेमाल करना है। कुछ दोस्त जो हैं वो सेब का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हाँ सर्दियों में जो है आपने सेब का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी की में जब आप सेब डालते हैं तो इन्हें नज़ला वगैरह होने का ख़तरा होता है। सर्दियों में आप थोड़ा मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन करा दें, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि गर्मी जो है वो थोड़ी बढ़ रही है तो आप डेली भी सेब का यूज़ करा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होगा। ये सेब को 4 हिस्सों में आपने तकसीम करना है। अगर आपके पास डी न्यूट्रिकल या कैल्शियम का कोई भी सोर्स मौजूद है तो आप जो है वो इनके ऊपर जो है वो कैल्शियम लगा के इनके आगे रख दें, रिंग नेक, रा और ग्रे के आगे, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बर्ड में कैल्शियम की कमी जो नहीं रहेगी और बर्ड जो है वो बहुत ही अच्छे और सेहतमंद अंडे देगा। और ये भी हो सकता है कि अंडों की तादाद भी वो बढ़ा ले। तो सेब के ऊपर ही अगर आप लगा कर दे देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो सारे का सारा जो कैल्शियम आपने इसे डाला होगा वो उसके अंदर जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों से सुना है कि वो यही बात कहते हैं कि कैल्शियम नहीं यूज़ कराना चाहिए, हम विटामिन यूज़ नहीं कराते, नेचुरल डाइट देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उनकी रिक्वायरमेंट आप बर्ड की पूरी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको, अगर आप इनसे अच्छी ब्रीड चाहते हैं तो आपको इनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
اگر آپ اسے بالکل نیچرل ماحول دے سکتے ہیں تو پھر آپ چاہے انہیں نہ دیں، ان کے لیے آپ اگر اچھا ماحول انہیں دیتے ہیں تو ان کی ضرورت کی وہ چیزیں جو انہیں جنگلوں میں میسر ہیں وہ ساری کی ساری اگر آپ انہیں دیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو ہے وہ نہ یہ چیزیں استعمال کریں۔ تو فرینڈ کیلشیم آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، میں کیلشیم جو یوز کرتا ہوں وہ پہلے تو میں ڈی نیوٹریکل استعمال کیا ہے، اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے کیلسیلیکس کا استعمال کیا، وہ بھی بہت ہی اچھا کیلشیم ہے۔ کیلشیم کا کوئی بھی سورس آپ استعمال کر سکتے ہیں کیلشیم کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ان میں وٹامن کی یا کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد برڈ کو کافی مشکل پیش آتی ہے انڈے دینے میں، اور مادیاں اسی وجہ سے ایگ باؤنڈ ہو جاتی ہیں اور ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم باکس میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو مادی کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یار اسے یہ چیزیں ڈال دیتے تو اچھا ہی رہتا۔ تو آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ جائیں جو کہتے ہیں کہ یار انہیں نیچرل ڈائٹ پہ ہی رکھیں، ہم وہ ساری چیزیں انہیں نہیں دے سکتے، اس کے لیے ہمیں وٹامنز اور کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے۔ تو یہ تو تھا دانہ، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ دانے میں نے آپ نے کیا کیا دینا ہے۔ آپ دوستوں کو پھر بتاتا چلوں کہ 1 کلو سورج مکھی کا بیج آپ نے دینا ہے، اس میں پھر 1 کلو آپ نے بھنگ دینی ہے، 1.5 کلو آپ چینے کا استعمال کر سکتے ہیں، دانے میں چینے کا استعمال کر سکتے ہیں 1.5 کلو، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے برڈ جو ہیں وہ کھاتے ہیں جوار تو وہ بھی ایڈ کر لیں۔ باقی میرا نہیں خیال کہ برڈ جو ہیں وہ جوار کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جبھی آپ نے آدھا کلو ایڈ کر لیں اس میں، اور کنیری سیڈ کو آدھا کلو ایڈ کر لیں۔ یہ دانہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو اس کے بعد دیکھنے کے بعد اگر لگے کہ سورج مکھی کم ہے تو سورج مکھی کا استعمال زیادہ کر دیں۔ میں فرینڈز آپ دوستوں کو بار بار اسی وجہ سے اچھے دانے پانی کے اوپر زور دیتا ہوں، کیونکہ برڈ جو ہے وہ جیسے ہی اسے فیل ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے اب وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں تو وہ بریڈنگ کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ برڈ کے لیے جو ہے وہ کھانے کے لیے کافی چیزیں استعمال کریں، ان کے لیے جو صبح کے وقت انہیں بھیگی ہوئی دالوں کا استعمال کریں، جیسے چنا وغیرہ ہو گیا، لوبیا ہو گیا، اس کے علاوہ سبز مونگ کی دال ہو گئی، یہ ساری دالیں آپ بھگو دیں رات کو، صبح کے وقت انہیں وہ یوز کرائیں، دوپہر کے وقت آپ انہیں سیب کا استعمال کرائیں، اس کے بعد جو ہے وہ دانہ آپ کو میں نے بتا دیا، آپ وہ دانہ استعمال کریں گے۔ تو فرینڈ اب باری آتی ہے کہ کیج کے سائز کی۔ کیج کا سائز آپ کے سامنے ہے، اس کا فرنٹ جو ہے وہ 4 فٹ چوڑا ہے، یہ فرنٹ اس کا 4 فٹ ہے، اور اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ تقریباً 2.5 فٹ ہے، اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 2 فٹ ہے۔ 4 2 2.5 کا یہ کیج ہے، یہ الگ الگ پورشن میں نے بنوایا ہوا ہے، اور 10 نمبر تار آپ نے استعمال کرنی ہے، کیونکہ راہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کی چون جو ہے سخت ہوتی ہے، وہ اسے بڑی آسانی سے اکھاڑ سکتا ہے 10 نمبر اور 13 نمبر تار کو۔ اسی لیے میں آپ دوستوں کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ نے 10 نمبر تار ہی یوز کرنی ہے فل گیج کی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری اس ٹرے کی۔ ٹرے آپ جتنی موٹی چوڑی ہو سکتا ہے وہی رکھائیں، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ میں نے اس کافی چوڑی ٹرے گہرائی میں ہے، اس کی تقریباً 2 انچ جو ہے وہ گہری ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، 2 انچ سے زیادہ ہوگی یہ گہری۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے برڈ کے لیے کیج بنوانا ہے تو اس کی ٹرے جو ہے وہ تھوڑی گہری بنوا لیں، اور کیج جو ہے وہ اپنی آسانی کے لیے، کیونکہ آپ دوستوں نے چھت پہ رکھے ہوتے ہیں برڈ، تو ایک الگ الگ پورشن ہی بنوائیں، جیسے یہ ایک الگ پورشن ہے، یہ ایک الگ پورشن ہے، اور یہ ایک الگ پورشن ہے۔ ایک پورشن بھی آپ کو بازار سے مل جائے گا، لیکن آپ یہی کوشش کیا کریں کہ 3 پورشن جو ہے وہ اکٹھے ہی لے آئیں، کیونکہ یہ ایسے آپ کو کیج بھی جو ہے وہ کافی سستا پڑ جاتا ہے۔ یہ تقریباً مجھے 19 سے 20 ہزار روپے کا کیج ملا ہے، میں نے خود بنوایا ہے۔ اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ مائنر چیزوں کا بھی میں نے کافی خیال رکھا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے دروازہ جو ہے وہ تھوڑا بڑا بنوایا ہے تاکہ کوئی بھی برتن آسانی کے ساتھ اندر جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ 4 دانے پانی کے لیے میں نے برتن رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک کو میں نے بند کیا ہوا ہے، 4 آپ دانے پانی کے لیے رکھ سکتے ہیں، ایک میں دانہ، ایک میں پانی، اور ایک میں سافٹ فوڈ، کچھ آپ اور چیزیں جو ہے وہ یوز کروا سکتے ہیں، گرٹ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سٹک آپ کے سامنے ہی ہے، ایک آپ نے تھوڑی نیچے لگانی ہے سٹک، اور ایک سٹک کو آپ نے تھوڑا باکس کے قریب لگانا ہے، اونچا لگانا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ نے سراغ سے سٹک کو اونچا کر دینا ہے، ایسے نہیں کرنا، سراغ سے سٹک جو ہے وہ تھوڑی نیچے ہی ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو باکس کیا آپ دوستوں کو میں بتا دوں، باکس جو ہے وہ اس کا تقریباً کیکر کی لکڑی کا یا ٹالی کی لکڑی کا آپ بنوا لیں گے تو بیسٹ رہے گا، کیونکہ یہ بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے اور اسے یہ خراب نہیں کر پاتے۔
راہ جو ہے وہ اسے بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ جب باکس سوکھ جائیں تو پھر ہی اپنے برڈ کو باکس دیں۔ اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ آپ دوستوں کو میں بتا دوں کہ تقریباً یہ پونے 2 فٹ کے قریب یہ باکس ہے رنگ نیک کا، اور فٹ بائی فٹ کی یہ ایک مربع بنا ہوا ہے فٹ بائی فٹ کا، اور پونے 2 فٹ اس کی اونچائی ہے۔ بہت ہی اچھا کہ باکس ہے یہ، تقریباً اس کی جو پرائز ہے باکس کی وہ بھی آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ باکس کتنے کا مل جائے گا، کہاں سے بنے گا۔ تو کوئی بھی باکس بنانے والا جو آپ کے پاس ہو، پکی لکڑی کے جو باکس بناتے ہیں ان سے آپ پتہ کر لیجئے، یہ تقریباً 800 سے 1000 روپے کے درمیان آپ کو باکس مل جائے گا، ایک اچھی لکڑی اور اچھے کاریگر کا تیار ہوا ہوا باکس۔ اور یہ کیج آپ کے سامنے ہی ہے، یہ کیج آپ کوشش کریں کہ ایک ہی دفعہ آپ نے کیج بنوانے ہوتے ہیں تو کسی اچھے کاریگر بندے سے ہی کیج بنوائیں، ایسا نہیں کہ جس نے ابھی نیا نیا کام شروع کیا آپ اسی سے کیج بنوا کے بیٹھ جائیں اور وہ اس میں کافی خامیاں رہ جاتی ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کسی پرفیکٹ بندے سے ہی کیج بنوائیں۔ آپ کے سامنے کیج کی ابھی میں نے جو اپنے برڈس کے حساب سے ہی بنوایا ہے، اس میں آپ 4 فٹ اس کا فرنٹ ہے، 2.5 فٹ اس کی ڈیپتھ ہے اور 2 فٹ یہ اونچا ہے۔ اس میں آپ جو ہے وہ رنگ نیک لگا سکتے ہیں، راہ لگا سکتے ہیں، گرے لگا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کاکا ڈوبی کی بھی کچھ موٹیشن جو ہے وہ اس میں آپ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ آسانی کے ساتھ اس میں بریڈ بھی کر جائیں گی۔ بریڈنگ سیزن ان کا سٹارٹ ہوتا ہے رنگ نیک راہ کا تقریباً جنوری فروری کے بعد، جنوری فروری میں یہ بریڈ کر دیتے ہیں۔ ان کا بریڈنگ سیزن جو ہے وہ جنوری اور فروری سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ برڈ جو وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں بریڈر، جو اس سے پہلے بھی چل جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر برڈ جو ہیں وہ تقریباً جنوری اور فروری کے شروع میں چلتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں ایسے ہی مزے کی ویڈیوز۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔